اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے جے بولے منہوں پھل کھڑ دے گفتار دیا کیا باتاں نے انوار دیا برساتا سن ایک دوجے نو کہہ دیا راتا سن انوار دیا برساتا سن ایک دوجے نو کہہ دیا راتا سن جس رات دے تڑکے آپ گئے اس رات دیا کیا باتاں نے من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے اور کہتا ہے اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چے سر کٹا کے مل حسین ابن علی تو پوچھی ذرا کہہ دے وفا یار دے بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے خدا کی قسم تیرے میرے پاس حیا کوئی نہیں تیرے میرے پاس غیرت کوئی نہیں آج بھی زمین و آسمان سے پوچھ کے دیکھ لو اللہ اکبر جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا فاتح بیت المقدس نے آ کے کلمہ پڑھا تھا جبرائیل علیہ السلام آ کے حضور کے پاس کھڑے ہو گئے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو آتا دیکھا فرمانے لگے فکر نہ کرو میرے پیارے بھتیجے اگر عمر کا ارادہ اچھا نہ ہوا تلوار بھی اسی کی ہوگی گردن بھی اسی کی ہوگی رحمت والے نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اللہ کے نبی نے کرتے کا دامن پکڑا فرمایا عمر تجھے اسلام ابھی سمجھ نہیں آیا تجھے بھی اللہ کا قرآن ابھی سمجھ نہیں آیا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رحمت والے نبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بابو اسی طرح ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اسلام کو بھی ایک اور عمر کی ضرورت ہے اللہ پاک نے ایک عمر افغانستان کے اندر بھیجا تھا جس نے پورے افغانستان کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی اور نفاذ شریعت کو قائم کر دیا تھا ایک عمر اس وقت آیا تھا 28 مرتبہ جو زمین پہ بولا اللہ نے اس کی زبان پہ قرآن اتار دیا قرآن بنا کے اللہ نے میرے نبی کے دل پہ اتار دیا میں ایسے نہیں کہہ رہا اللہ جل شانہ ایک عمر ہمیں
ہمیں اور عطا فرما دے۔ رحمت والے نبی کی خدمت میں جب آ کر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے کملی والے، زمین والے جتنا خوش ہو رہے ہیں عمر کے کلمہ پڑھنے پر، آسمان والے بھی اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ جبرائیل نے ایک جملہ کہا تھا، آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کے کلمہ پڑھنے سے خوش نہ ہو، زمین پر کوئی کالا ایسا شیطان نہیں جو عمر کے کلمہ پڑھنے سے ڈر نہ گیا ہو۔ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے قاضی مظہر صاحب کا، جس نے عمر کو پوری دنیا کے اندر عمر عمر کر دیا اور بتلا دیا، اور جملہ کہہ کے چلے گئے کہاں تک عمر سے بھاگو گے؟ تمہارے نام میں عمر، تمہاری زندگی میں عمر، تمہارے شناختی کارڈ میں عمر، تمہارے پاسپورٹ میں عمر، تمہارے آئیڈینٹی کارڈ میں عمر، تمہارے ویزے میں عمر، تمہارے راشن کارڈ میں عمر۔ کہاں تک عمر سے بھاگو گے؟ بھاگتے بھاگتے قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری قبروں پر جو قطبہ لگے گا اس پہ بھی عمر لکھا ہوگا۔ اور اگلی بات میں تمہیں بتاؤں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ مقام مصطفیٰ بتلانا چاہتا ہے معراج کروا کر کہ میرا نبی آ میں تجھے معراج کرواؤں۔ کب معراج ہوا؟ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی دے کے چلی گئی۔ خدیجہ الکبریٰ کوئی عام عورت نہیں تھی، مکے کی امیر ترین عورت تھی۔ 200 جس کے مزدور ہوا کرتے تھے، 200 جس کے کام کرنے والے ہوا کرتے تھے، وہ خدیجہ الکبریٰ۔ جب کی قسم، ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو دلاسا دینے والی، میرے نبی کے غم میں برابر شامل ہونے والی۔ میرے عزیزوں، جب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے، قرآن کی پہلی آیتیں لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ گھر تشریف لائے، زمیلونی مجھے اوڑھنی دے دے، مجھے سردی لگی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اوڑھنی دے دی، کچھ دلاسا دیا، سر دبایا، ہاتھ پیر دبائے، میرے سونے بتا تو صحیح کیا بات ہے۔ رحمت والے نبی نے غار کا سارا مسئلہ بتلا دیا، غار کے سارے حال بتلا دیے۔ سیدہ کہنے لگی اچھا اب کے آئے مجھے بتلانا، اب قرآن کی آیتیں لانے والا آپ کے سامنے جب آئے مجھے بتلانا۔ میرا نبی خدیجہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا نبی حجرے مبارک میں سیدہ خدیجہ کے بستر پہ بیٹھے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آسمانوں سے نیچے آ رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف اشارہ کر دیا، اے خدیجہ دیکھنا وہ آ رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کملی والے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں ہاں مجھے نظر آ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا، اپنے بالوں کی مانگ نکال کر دو حصے کر لیے، ایک حصہ رحمت والے نبی کے دائیں رخسار پر ڈال دیا، دوسرا حصہ بائیں رخسار پر ڈال دیا۔ خدیجہ کے بالوں میں رحمت والے نبی کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بادلوں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اتنی دیر کے اندر سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگی رحمت والے نبی اب بتاؤ وہ جبرائیل آ رہا ہے، وہ وحی لانے والا آ رہا ہے؟ رحمت والے نبی نے اللہ اکبر بالوں کی جھیریوں میں سے دیکھا، آپ نے فرمایا آ نہیں رہا وہ جا رہا ہے۔ سیدہ نے جلدی سے اپنے بالوں کو سمیٹ کے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، کہنے لگی کملی والے مبارک ہو، اللہ کی قسم وہ شیطان نہیں وہ جبرائیل فرشتہ ہے۔ شیطان نبی کے گھرانے کا حیا نہیں کرتا، شیطان نے اس وقت بھی نبی کے گھرانے پہ بھونکا، شیطان اب بھی نبی کے گھرانے پہ بھونکتا ہے، شیطان قیامت تک نبی کے گھرانے پہ بھونکتا رہے گا۔ اور بھونکنے والے شیطان سن لے، تو گلیوں میں بھونکے گا عمر تیرے سامنے آئے گا، تو گلیوں میں بھونکے گا بازاروں میں عمر کا غلام تیرے سامنے آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم جب عمر کا نام قیامت کی دھرتی پر باقی رہے گا، دنیا کے اندر نبی کے گھرانے پر بولنے والا باقی نہیں رہے گا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا. میرے عزیزوں آؤ تمہیں شان مصطفیٰ بتلاؤ. ورفعنا لک ذکرک. اللہ پاک نے اپنے پیارے کے نام کو کتنا بلند کر دیا, اپنے پیارے کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا. میں عرض کر رہا تھا جبرائیل علیہ السلام رحمت والے نبی کو لے کے جب بیت المقدس پہنچے, جبرائیل علیہ السلام نے اذان دے دی. اللہ اکبر. وہی اذان جو سعودیہ میں ہو رہی ہے, وہی اذان جو علماء حق کی مساجد کے اندر ہو رہی ہے, مسلمانوں کی مساجد کے اندر ہو رہی ہے, اس اذان کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کی. جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی. ابو البشر مصلی پہ قدم رکھنے کو تیار ہے, ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے کو تیار ہے, اسحاق علیہ السلام آگے بڑھنے کو تیار ہے, ادریس یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے کو تیار ہے. جبرائیل علیہ السلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کر دیا. کہنے لگا میں نے مشرق و مغرب دیکھا, مثل ما رأیت محمدا, رب کعبہ کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک مجھے محمد جیسا کوئی نظر نہیں آیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس صحابہ اکرام آ کے بیٹھ گئے. عرض کرنے لگے اماں جان ہمیں بتا تو صحیح رحمت والے نبی کا حسن و جمال کیسا تھا, تو نے کیسا پایا, کس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے. اماں جان کہتی ہے تمہیں حسن و جمال کا تو بعد میں بتلاؤں گی, اور میں تمہیں پہلے نبی کے کرتے کا کمال بتلاؤں. مدینے میں کوئی بیمار آ جاتا, حجرے مبارک کے پاس آ کے بیٹھ جاتا, اماں جان پیٹ میں درد ہے, اماں جان بخار ہڈیوں میں رچ گیا چھوڑ نہیں رہا, اماں جان یہ بیماری آ گئی, بیماری حملہ کر رہی ہے چھوڑ نہیں رہی. اماں کہتی میں کوئی تعویذ نہ لکھ کے دیتی, میں کوئی دم درود نہ کرتی, میں قرآن کی آیتوں کا وظیفہ نہ بتلاتی, بلکہ میں کہتی ذرا برتن کے اندر پانی لے آؤ. بیمار برتن کے اندر پانی لا کے اپنے پاس رکھتا, میں حجرے مبارک میں سے بکسے میں سے رحمت والے نبی کا کرتا مبارک منگوا لیتی, اس کرتے کی آستیل کو پانی کے اندر ڈبو دیتی, پھر نچوڑ کے بیمار کو وہ پانی پلاتی. رب کعبہ کی قسم نبی کے کرتے کا کمال یہ تھا, آستیل کا نچڑا ہوا پانی اندر جاتا, بیماری باہر آ جایا کرتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پہ آ کے صحابہ اکرام بیٹھ گئے. کون عائشہ سخی عائشہ, کون عائشہ مدینے کی سخاوت کرنے والی عائشہ, کون عائشہ صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ. اللہ اکبر. شانوں والے عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 12,000 درہم پورے سال کا خرچہ بھیج دیا. آج میرے عزیزو ذرا اپنی گھر والیوں کو 10,000 روپیہ تو دے کے دیکھو کہ کل واپس لے لوں گا. اللہ کی قسم صبح چکوال میں تمہیں ناشتہ دیے بغیر بازار میں نکل جاویں گی, 10,000 روپے کا کپڑا لائیں گی, یہاں پھر بھی دل نہیں بھرے گا, خامد کا چمڑا ادھیڑ کے جوڑا بنائے دریغ نہیں کریں گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے بارے میں ارشاد فرما دیا. فرمایا عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کرتے شلوار کو پیود نہ لگ جائے. کون سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12,000 درہم پورے سال کا خرچہ اماں کی خدمت میں بھیج دیا. خادمہ لے کے گٹھڑی باندھ کے آپ کے پاس لے آئی. اماں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اماں 12,000 درہم ہے, پورے سال کا خرچہ ہے, آپ کے بیٹے عمر نے آپ کے پاس بھیج دیا. پتہ نہیں اماں کو کیا ضرورت ہوگی, کپڑے لتے بنانے ہوں گے, گھر کا راشن پانی کا انتظام کرنا ہوگا. آپ نے خادمہ سے کہا کوئی چادر ہے تو لا دے. اماں کیا کرے گی, چادر بچھا کے گٹھڑی کھول کے درہم دینار گینے گی, سکے گینے گی. فرمایا جو میں نے تجھے کہا وہ کر دے. خادمہ چادر لے کے آئی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گٹھڑی سے منہ پھیر لیا, فرمانے لگی اس چادر کے اور میرے درمیان پردہ ڈال دے. رحمت والے نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کے زاروں کے تار رونے لگ گئی. اماں جان تجھے کیا ہوا؟ درہم کی طرف نہیں دیکھ رہی, گٹھڑی کی طرف نہیں دیکھ رہی, گننا شروع نہ کیا. فرمانے لگی پردہ ڈال دے. اماں کیوں پردہ ڈالو؟ فرمانے لگی بار بار گٹھڑی کو دیکھتی ہوں, مجھے روزے والے کا حیا آنے لگ جاتا ہے.
اماں جان ذرا سمجھاؤ تو صحیح، آپ کو روزے والے کا حیا کیوں آتا ہے؟ آپ کو رحمت والا نبی مال سے منع کر کے گیا، روٹی پانی سے منع کر کے گئے، فرمانے لگی بات یہ نہیں ہے، آؤ تمہیں وضحا کے چہرے والے کی زندگی بتلاؤ، ما زاغ البصر کے نین والے کی زندگی بتاؤ، ید اللہ کے ہاتھوں والے کی زندگی بتاؤ، ورفعنا لکا ذکرک کی اکبی بلندیوں والے کی، آؤ میں تمہیں زندگی مبارک بتلاؤ۔ حال کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان مکمل کرنے کے بعد نماز کا انتظار ہو رہا ہے، رحمت والے نبی نماز کے لیے تشریف نہیں لے کے آئے، اتنی دیر کے اندر بلال حبشی دروازے کے پاس آ گئے، حجر مبارک کا پردہ ہٹا کے کہنے لگے کملی والے نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور کے حجرے کا منظر دیکھا، تہمت مبارک پہن رکھی ہے، اوپر کرتا مبارک کوئی نہیں۔ میں نے کہا رحمت والے نبی چادر کہاں چلی گئی، کرتا کہاں چلا گیا؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بلال ایک عورت دو چادریں دینے کا وعدہ کر گئی تھی، ایک تو آئی تو لیتی ساتھ آئی، دوسرا لینے گئی ابھی تک نہیں آئی، اس چادر کا میں نے تہمت بنا لیا، اور میرا بلال میرے گھر کو چھان مار، رب کعبہ کی قسم میرے تن پر اوڑھنے کے لیے گھر میں چادر کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہم انتظار کرتے رہے، رحمت والے نبی کے پاس وہ عورت چادر نہ لے کے آئی، اللہ کا نبی اسی چادر کو تہمت کو اپنے سینے تک باندھ کے نماز کے لیے تشریف لے گئے، رحمت والے نبی نے اسی حالت میں نماز پڑھا دی۔ لیکن میرے عزیزوں اس حالت کے اندر بھی سخاوت کا یہ عالم تھا، گھر کے اندر ایک کرتا مبارک دوسرا کوئی نہیں، کرتا زیب تن کر رکھا ہے، پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری اماں نے اسی وجہ سے گٹڑی کی طرف دھیان نہ کیا، کرتا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان حجرے میں داخل ہوا، اللہ کے نبی کو سلام کیا، رحمت والے نبی نے فرما دیا بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اماں جان کی درخواست لے کے آیا، اماں جان کی آرزو لے کے آیا، اپنی اماں کی فرمائش لے کے آیا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کیا فرمائش ہے؟ کہ میری اماں کہہ رہی ہے برکت کے طور پہ اپنا کرتا مبارک دے دو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگر موت آ گئی تو میں اپنا کفن بناؤں گی۔ رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تیری ماں کی نہ موڑتا، اللہ اکبر پیدا کرنے والے کی قسم ہے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں، اگر تجھے دے دوں تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ جوان اپنا چہرہ لے کے افسردہ چہرہ لے کے چلا گیا، تھوڑی دیر میں پھر حجرے پر آ کے دستک دے دی، حضور نے فرمایا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا کملی والے اماں کہہ رہی ہے اللہ آپ کو دے دے گا، لیکن میرے نصیب میں ایسے کہا آپ کرتا اتار کے دے دیجئے، اللہ آپ کا التزام کر دے گا۔ میرے نبی سے سائل کو میرے نبی سے سائل کے لیے انکار نہ کیا گیا، وہیں سہل کے اندر تشریف فرما ہوئے اور تن سے کرتا مبارک اتارا، لپیٹ کر جوان کو دے دیا، وہ چونتا ہوا مسکراتا ہوا لے کے چلا گیا۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آئے، فَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ وہ اللہ کے نبی سخاوت کا تو حکم دیا ہے، لیکن اتنی سخاوت کس نے کہا کہ تل کے کپڑے ہی اتار کے دے دو۔ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جبرائیل میرا بھی پیغام میرے رب کو جا کے پہنچا دے، جب سے آپ نے رحمت للعالمین کی اللہ اکبر چادر میرے جسم پہ ڈال لی ہے، تاج میرے سر پر بنایا، کسی سائل کو خالی بھیج دوں میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ نعرہ اللہ اکبر۔ میری اماں نے گٹھڑی سے منہ پھیر لیا، خادمہ کہنے لگی کہ اماں کیوں منہ پھیرا؟ کہا میں تجھے نبی کی زندگی بتلاؤں۔ رحمت والے نبی عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے۔ بابو یہاں تو تم بیان سننے بھی الحمدللہ بغیر روٹی کے نہیں آتے، یہاں بغیر روٹی کے بیان سننے نہیں آتے، وہ بیچارہ بار بار کہہ کے تھک رہا ہے اکرام کا انتظام ہے، اکرام کا انتظام ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کون سا اکرام ہے، سی ٹی ڈی والا اکرام نہ ہو سامنے کھڑا ہو جائے الحمدللہ۔ اور اکرام بھی الحمدللہ خالصتاً میں لگ رہا چکوال والا اکرام ہے۔ وہ کسی کے گھر داماد اپنے سسرال چلا گیا مہمان بن کے، ساتھ وہ اپنے گاؤں کے نائی کو بھی لے گیا۔ اور میری سن لو 5-10 منٹ یار، میں راجل پور تو میں نے بولا تھا،
وہ گاؤں کے نائی کو بھی ساتھ لے گیا، سسرال جا رہا ہوں، وہی پگڑی باندھ کے چلا گیا۔ ساس نے کہا 2 ہیں، دودھ کا انتظام تو ایک کا ہے۔ دودھ کا گلاس بڑا خالص داماد کو پلا دیا، اور جو نائی تھا آدھا دودھ آدھا پانی ملا کے اسے ہی پلا دیا۔ اب جب اس نے گلاس پیا دودھ کا، اس نے کہا الحمدللہ۔ نائی نے پیا، اس نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تجھے خالص ملا تیرا للہ، مجھے نقلی ملا میری للی۔ تو الحمدللہ خالص ملے گا۔ آؤ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سنو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرما دیا کہ گٹھڑی اور میرے درمیان پردہ ڈال دے۔ گٹھڑی اور آپ کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا۔ اماں جان آپ نے 12,000 درہم کی گٹھڑی اور اپنے درمیان پردہ کیوں ڈلوا لیا؟ کہنے لگی وہ رات مجھے نہیں بھولتی جس رات رحمت والے نبی اپنے پیٹ پہ کپڑا مبارک باندھ کے آئے تھے اور چرپائی پر آ کے بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میں سمجھ گئی آج معاملہ کچھ اور ہے۔ اتنی دیر میں رحمت والے نبی کروٹ لے کے بدل گئے۔ سیدہ عائشہ کہہ رہی میں لیٹنے کا منظر دیکھ رہی تھی، رحمت والے نبی نے چرپائی کی باہیں کو پکڑا، اپنے پیٹ کے ساتھ چپکا لیا اور زور زور سے دبانے لگ گئے۔ میں سمجھی پیٹ میں درد ہے یا کوئی تکلیف نے آن لیا۔ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، بائیں کروٹ لے کے پھر باہیں کو اپنے پیٹ کے ساتھ چپکا لیا، پھر زاروں قطار رونے لگ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ نبوت والی چادر اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ رکھ لی کہ آنسو نکلے میری عائشہ کو پتہ نہ لگے، صدیق کی بیٹی صدیقہ کو پتہ نہ لگے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کہنے لگی میں اٹھ کے بستر سے آ گئی، رحمت والے نبی کے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ایسی بے چینی بے تابی میں رات گزر رہی ہے کہ آج مکے والوں نے تانا دے دیا، کیا قرآن سنانے پر لوگوں نے پتھر مار دیے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے عائشہ، تجھے کیا بتاؤ، چرپائی کے ساتھ بائی کے ساتھ اپنے پیٹ کو چپکا اس لیے لیا، اٹھ کے بیٹھ کے رونا اس لیے شروع کر دیا۔ عائشہ آج 4 دل کا میرا فاقہ ہو گیا، بھوک میں محمد کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ گھروں کے اندر ٹھنڈا دودھ رکھ کے آئے ہو، کوئی دودھ سوڈا پی کے سوئے گا، کوئی گرم دودھ پی کے سوئے گا، اس نبی کی بھوک کا کہو گے۔ گھر میں تشریف لائے، اے عائشہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں کہنے لگی ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، پھر اللہ معراج کیوں نہ کرواتا؟ کہ ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ رحمت والے نبی یہاں تو گھر کے اندر کچھ کھانے کو نہیں ہے، نبوت والی چادر کندھے سے اتار کے زمین پر بچھا دی، نماز کی نیت باندھی، ہزاروں کا تار روئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک سے آنسو پیروں مبارک پر زمین پر گر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رو کے کہنے لگی ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ سلام پھیرنے کے بعد سیدہ عائشہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے عائشہ یوں نہ سمجھ میں روٹی کی وجہ سے رویا، یوں نہ سمجھ میں ستو کھجور کی وجہ سے رویا۔ افلا اکون عبدا شکورا، جس خالق کائنات نے میں محمد کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا، میں رو رو کے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آج تیری آنکھوں میں رونا آئے گا، بچی کے رشتے نہ آنے پہ رونا آئے گا، نوکری کی درخواست منسوخ ہونے پہ رونا آئے گا، کمیٹی وقت پہ نہیں نکلے گی رونا آ جائے گا، تیری دکان پر گاہک نہ آئیں گے رونا آ جائے گا۔ چکوال کی سرزمین زرخیز سرزمین ہے، اللہ کی قسم صحابہ کو یہاں پہچانتا کوئی نہ تھا، صحابہ کا مقام تو رحمت للعالمین نے اس وقت بتلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کون ہے؟ طاہر جنگوی کون ہوتا ہے صحابہ کی نمائندگی کرنے والا؟ اور جنگ کی زمین سے آ کر حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، آج جس کا نام لینے پر پابندی ہے، جس کا نام لینا لوگوں گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم آج جملہ تمہارے دلوں پہ لے کے جاؤ، اللہ اکبر، دلوں پر اس جملے کو تحریر کر لینا۔ کبھی کبھی فقیر کا چہرہ یاد آئے اس جملے کو یاد کر لینا۔ عبداللہ درخواسی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر خانپور سے اس وقت چلا جب جنگوی کا جنازہ جنگ کی سرزمین کے اوپر پڑا تھا،
ڈی پی او نے آ کے رستہ روکا، آپ کو جنگ شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ درخواستی کے روح جمالی چہرے پر جلال آ گیا، روکے فرمانے لگے خبردار میرا رستہ نہ روک، اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، مدینے والے سے ٹکٹ لے کے آ رہا ہو۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جا جھنگوی کا جا کے جنازہ پڑھ، خبردار مجھے نہ روکیو، حزب البحر پڑھ رہوں گا، حزب البحر پڑھ رہا ہو، اگر پھونک مار دی تو جلا کے بسم کر دوں گا۔ اللہ پاک کی قسم جون جولائی کا مہینہ تھا، کبھی دھوپ نکل رہی تھی کبھی بارش ہو رہی تھی۔ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ جنازے کے سرہانے کھڑے ہو کے حق نواز جھنگوی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے، فرمانے لگے میں نے آسمان کو 2 مرتبہ روتے دیکھا، ایک احمد علی لاہوری کے جنازے پر، دوسرا جھنگوی کے جنازے پہ روتے دیکھا۔ میں قصور تقریر کرنے گیا، حاجی شبیر مغل جامعہ اشرفیہ سے 35 سال ہو گئے، وہاں کی فراغت ہے۔ میں تقریر کے بعد فارغ ہوا، کہنے لگے مولوی صاحب آج جملہ دوں اپنی تقریروں میں بیان کریو، اللہ کی قسم میں ڈرتا کوئی نہیں، موت کا ایک دن مقرر ہے آنی ہے، اللہ والوں کا نام لیتے لیتے آ جائے، نبی پر درود پڑھتے پڑھتے آ جائے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آ جائے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے۔ حاجی شبیر مغل صاحب بیٹھے تھے، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے جس سال امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، اس سال امیر عظیمت کانفرنس یادگار لاہور میں ہوئی، شہادت علی طاہر صاحب بھی وہاں موجود تھے، امام کعبہ بھی تشریف لے کے آئے تھے۔ کہنے لگے امام کعبہ کو ایئرپورٹ سے یادگار تک لانے کی میری ذمہ داری تھی، ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا، امام کعبہ نے میرا چہرہ دیکھ کے کہا عربی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں عالم ہوں۔ امام کعبہ کہنے لگے تمہیں پتہ میں اس کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے کیوں آیا؟ اللہ جانتا، اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ کہنے لگے جس دن حق نواز شہید ہوئے میں ریاض الجنہ میں نبی پہ بیٹھ کے درود پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، مجھے کسی نے آ کے کان میں کہا جنگ کی سرزمین پر اما عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرنے والا شہید ہو گیا، اللہ اکبر، میری آنکھوں میں رونی آ گئی، میں نے روزہ رسول اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا، آنکھیں بند کر کے میں نے کہا دیکھو تو صحیح حق نواز لوگوں کی زبانوں پہ ہے یا رسول اللہ کے دل کے اندر بھی ہے۔ آنکھیں بند کر کے میں بیٹھا تھا، کیا دیکھتا ہو؟ اللہ نے میری اندر والی آنکھیں کھول دی، رحمت والے نبی گود بچھا کے بیٹھے ہیں، شہادت علی طاہر نے نیا مشن دے دیا، اللہ کی قسم انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، انہوں نے احد والی یاد کو تازہ کر دیا۔ لوگوں نے کالی کملی والے کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھا کالی کملی والے صحابہ کا مقام کیسا ہے؟ کیا پتا قاضی مدر حسین صاحب کو بھی کالی کملی والے نے خواب میں آ کے زیارت کروا کے صحابہ کا مقام بتلا دیا، کسی کو ختم نبوت کا کام سونپ دیا اور کسی کو تبلیغ کا کام سونپ دیا، کسی کو قرآن پھیلانے کا کام سونپ دیا، کسی کو حدیث پڑھانے کا کام سونپ دیا، کسی کو صحابہ کی عظمت کے پھلیرے لہرانے کا کام سونپ دیا۔ مجھے لگتا ہے قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ کے حبیب نے روزہ انور سے ٹکٹ دیا کہ اللہ والے جس مشن کو احد کے میدان میں نے زندہ کیا، اس مشن کو لے کے چکوال کی سرزمین سمیت پوری دنیا کے اندر تو زندہ کر دے۔ کیا مشن تھا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر کی شان کیوں بیان کرتے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کو زندہ باد کیوں کہتے ہو؟ اللہ کی قسم صحابہ آج سے زندہ باد نہیں، جب نبی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی صحابہ اس وقت زندہ باد تھے۔ میں نے دیکھا کوئی نہیں، صحابہ نے نبی کے قدموں پہ بچے ذبح کرا دیے، میں نے پہچانا کوئی نہیں، صحابہ نے مال لٹا دیا، اپنی بیویوں کی اپنی عزتیں قربان کر دی، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے حضور کی ختم نبوت کا پھلیرا بلند کیا، تلواروں کے سائے میں آ کے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ تو آج ختم نبوت کا نعرہ سنا، اللہ کی قسم سمیہ نے ابو جہل کی شرمگاہ پہ برچی کھا کے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر، تو آج سنا، اللہ اکبر، آل یاسین نے تو اس وقت نعرہ لگا دیا تھا، خبیب نے لگا دیا تھا، ابو فقیہ نے لگا دیا تھا، اللہ غنی، عامر بالفہیرہ نے لگا دیا تھا، حبشے کے بلال نے لگا دیا تھا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے لگا دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کو زندہ باد کیوں کہتے ہو؟ آؤ ذرا چکوال والو احد کے میدان میں چلتے ہیں، جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کے حق کے اندر میرے عزیزوں فیصلہ نہیں ہو رہا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، احد کے میدان میں دیکھ رہا ہوں زمین سے تیر چنتا ہوا میرا نبی نظر آ رہا ہے، صحابہ کو کہتے تیر مجھے لا کے دو، جب تیر لا کے دے دیے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں،
ہیں، آپ تیر پکڑا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور مقام صحابیت بتلا رہے ہیں، تیر ہاتھ میں دے کے کہہ رہے ہیں چکوال والو جب نبی کا نام آتا ہے میں آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اللہ اکبر، مقام صحابہ کی عظمت کا کیا اندازہ لگاؤ گے جب نبی حضرت سعد کو تیر پکڑا رہے تھے اور فرما رہے تھے ارمی یا سعد ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر تو چلا، تیرے پہ میرا ابا عبداللہ قربان ہو جائے، اماں آمنہ قربان ہو جائے۔ ساری دنیا نبی پر اللہ اکبر ماں باپ قربان کرتی ہے، نبی صحابہ پر ماں باپ قربان کر رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، بولو تو صحیح نا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام، تو دامن تھام، تو دامن تھام صحابہ کا۔ اور میں ذرا ایک موتی معراج پہ تمہیں اور دے کے چلا جاؤں، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کب ہوا؟ جب میرے عزیزوں جدائی پڑ گئی، طاہر شہادت علی اللہ تجھے بھی معراج کی بلندیاں دے گا، جب حق نواز جنگوی کے درمیان جدائی پڑ گئی، علیحدہ ہو گئے، اللہ آپ کو بھی میرے عزیزوں، اللہ آپ کو بھی درجے دے گا، خدائے پاک کی قسم میرا نبی نماز کا تحفہ دے گیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک معراج ہے۔ رحمت والے نبی کو معراج کیوں ہوا؟ فرمایا میرے نبی آ جا، تو نے لوگوں کے گناہوں کے دریا دیکھے، میں تجھے رحمت کا دریا دکھلا دو، میرے نبی آ جا۔ ساری دنیا پوچھتی ہے شان مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرا نبی میں جب تجھے عرش بری کا مہمان بناؤں گا، میں یوں نہیں کہوں گا پیر سے جوتا اتار کے آ جا، بلکہ میں تجھے وہی جوتا پہناؤں گا جو مکے کے موچی نے گانٹھا، وہی کپڑا پہناؤں گا جو مکے کے درزی نے سیا۔ میرے نبی جب معراج کی رات تجھے دنیا دیکھے گی کہ ساتوں آسمان سے بلند تیرا جوتا نظر آئے گا، تیرا جوتا میرے عرش کو لگے گا، میرے عرش کا مقام بلند ہو جائے گا، پھر ساری دنیا کو میں پیغام دے دوں گا۔ اور شان مصطفیٰ سمجھنے والو، آؤ میں تمہیں شان مصطفیٰ بتلاؤ، جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کہیں زیادہ آمینہ کے لال کا شان اونچا۔ آخری جملہ دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر میرے عزیزوں صحابہ اکرام آ کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے اماں مقام مصطفیٰ بتلا۔ اماں فرمانے لگی کس چیز سے میں تشبیہ دوں؟ او لوگو، ایک آسمان والا سورج ہے، ایک میرے حجرے میں چمکنے والا سورج ہے۔ آسمان والا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ میرے حجرے کا سورج جب سے نکلا قیامت آ جائے گی، کبھی غروب نہیں آئے گا۔ ایک آسمان والا سورج ہے، ایک میرے حجرے والا سورج ہے۔ آسمان والے سورج کے قریب جاؤ گرمی لگتی ہے، میرے حجرے کے سورج کے قریب آؤ اللہ رحمتیں برساتا ہے۔ ایک آسمان والا سورج ہے، ایک میرے حجرے والا سورج ہے۔ آسمان والے سورج کو آنکھوں والے دیکھے اندھے ہو جاتے ہیں، اور میرے حجرے والے سورج کو اندھے دیکھے اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، وقت کی نزاکت پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ پاک آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ معراج کی رات ایک تحفہ ملا تھا نماز کا، ایک تحفہ ملا تھا نماز کا۔ مقررین سے کہتے ہو کہ سلطان باہو کے بڑے ہمیں دوڑے سناؤ، سلطان باہو کے اشعار سناؤ، سلطان باہو کا کلام بھی سنو اور نصیحت بھی سنو۔ فرما گئے ہیں جو معراج کی رات تحفہ ملا نماز کا، اگر امتی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکار کرتا ہے، نہ پڑھنے والا کتے سے زیادہ پلید ہے، آپ نے فرمایا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، ایک کتا مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا، آپ وہاں سے آگے نکل گئے، اللہ کی طرف سے دل پر القاء ہوا واپس آؤ اور اس کتے سے پوچھو آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، کتے سے کہنے لگے آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ اب کتا جواب دے رہا تھا، کہنے لگا سلطان العارفین، آنکھیں اس لیے بند کر کے بیٹھا ہوں، صبح کا وقت ہے، میری نگاہ کسی بے نمازی کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔
معراج سنتے ہو، نماز والا تحفہ لو جو اللہ نے وہاں بلا کے دیا، سارے احکامات زمین پر دیے، نماز کا جو حکم ہے اللہ نے آسمانوں پر بلا کے دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ اللہ گھر گھر نمازی بنائے، دھی بیٹی کو نمازی بنائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، چہرے پہ نبی کی سنت کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے رستے کی دھول ہمیں نصیب فرمائے۔ ماں باپ جن کے گھر میں زندہ ہیں زیارت کیا کرو، پیر دبایا کرو، اللہ کی قسم یہ وہ میوے ہیں، ایک مرتبہ مارکیٹ سے غائب ہو گئے، زندگی گزر جائیں گی، میوہ نہیں ملے گا، اور جن کے دنیا سے چلے گئے جا کے قبر پر زیارت کر لیا کرو۔ اللہ پاک میرا آنا بیٹھنا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد